مجھے لوگ شاعر مشرق کہتے ہیں، مجھے حکیم الامت کہا جاتا ہے۔ میری پیدائش 9 نومبر 1877 کو سیال کوٹ میں ایک درزی کے گھر ہوئی۔ میرے والد شیخ نور محمد فلسفے کی ایک سطر بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، مگر وہ گہری روحانیت کے حامل انسان تھے۔ میری والدہ امام بی بی وہ عظیم خاتون تھیں۔ جب وہ 1914 میں وفات پا گئیں تو میں نے لکھا، جب میں تیری خدمت کے قابل ہوا تو رخصت ہو گئی۔ 4 سال کی عمر میں مجھے قرآن سیکھنے کے لیے مسجد بھیجا گیا۔ 9ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے میں اقبال کے قلمی نام سے شاعری شائع کرنے لگا تھا۔ میرے استاد سید میر حسن نے مجھ میں وہ صلاحیت دیکھی جس نے میری فکری بنیادوں کو مضبوط کیا۔ میں نے 1897 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفہ، انگریزی اور عربی میں BA کیا اور 1899 میں MA مکمل کیا۔ پورے پنجاب میں اول آیا، مگر میں جانتا تھا کہ جس دنیا کو بدلنا ہے اسے دیکھنا بھی ضروری ہے۔ 1905 میں انگلینڈ گیا، کیمبرج کی ٹرینٹی کالج سے ایک اور ڈگری حاصل کی، بیرسٹر بنا۔ پھر جرمنی گیا اور 4 نومبر 1907 کو میونخ سے فلسفے میں ڈاکٹریٹ حاصل کی۔ میرا مقالہ تھا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا۔ میں نے جرمن زبان صرف 3 ماہ میں سیکھ لی۔ آج بھی ہائیڈلبرگ میں ایک سڑک میرے نام سے منسوب ہے۔ 1908 میں لاہور واپس آیا، چیف کورٹ میں وکالت کی۔ سینکڑوں فیصلوں میں میرا نام موجود ہے۔ میرا مقصد شاعری تھا، فلسفہ تھا اور قوم کو بیدار کرنا تھا۔ میں نے اردو سے زیادہ فارسی میں لکھا، تقریباً 12,000 اشعار میں سے 7,000 فارسی میں ہیں۔ 1915 میں اسرار خودی شائع کی۔ یہ میرا اعلان تھا کہ خودی کو مٹایا نہیں جاتا بلکہ اسے بلند کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان اللہ کا نائب بن جائے۔ اسی خدمات کے اعتراف میں برطانوی حکومت نے مجھے نائٹ ہوڈ سے نوازا۔ پھر 1932 میں میں نے اپنی زندگی کے سب سے عظیم سفر کو قلم بند کیا۔ یہ کوئی جسمانی سفر نہیں تھا بلکہ ایک کائناتی اور روحانی سفر تھا۔ میں نے اس کا نام رکھا جاوید نامہ، ابدیت کی کتاب۔ اس آسمانی سفر میں میرا رہنما کوئی اور نہیں بلکہ مولانا جلال الدین محمد رومی تھے۔ 1917 میں رموز دے خودی شائع ہوئی، جس میں یہ پیغام دیا کہ خودی کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا بلکہ اسے قوم کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ فرد اور امت ایک ہی پرندے کے 2 پر ہیں۔ میں نے مسلم دنیا کو محبت اور درد دونوں کے ساتھ دیکھا۔ قوم فرقوں، قومیتوں اور سیاست کے کھیل میں تقسیم ہو چکی تھی۔ نومبر 1926 میں نے پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑا اور 3,137 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ سیاست میرا مقصد اور ذریعہ تھی۔ پھر 29 دسمبر 1930 کا دن آیا جب میں نے الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنائی جائے۔ یہ ایک آزاد اور خود مختار مسلم ریاست کا تصور تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا میں نے پاکستان بنایا؟ میں کہتا ہوں میں نے اسے دیکھا جیسے شاعر پہلے اپنے شعر کو دیکھتا ہے۔ اسے حقیقت کا روپ قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا۔ میں نے انہیں لکھا، آپ وہ واحد مسلمان ہیں جن پر قوم بھروسہ کر سکتی ہے۔ میں نے انہیں واپس آنے کو کہا اور انہوں نے قیادت سنبھالی۔ 1933 تک ایک بیماری نے میرے گلے کو متاثر کر دیا اور میری آواز کمزور ہو گئی۔ 1934 میں نے وکالت چھوڑ دی۔ زندگی کے آخری سال دعا، خطوط کے ساتھ گزارے۔ 21 اپریل 1938 کو میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرا مزار حضوری باغ میں بادشاہی مسجد اور لاہور قلعے کے درمیان واقع ہے۔ صرف 9 سال بعد وہ ملک وجود میں آیا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا، پاکستان۔ میں یادگار نہیں بننا چاہتا تھا، میں آئینہ بننا چاہتا تھا، ایسا آئینہ جو سوئی ہوئی قوم کو اس کی اپنی عظمت دکھا سکے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہی میرا پیغام تھا، یہی میرا مقصد، یہی وہ آگ تھی جو میں نے اپنے لفظوں میں جلائی تاکہ ایک قوم بیدار ہو۔